شیر پلا رہا ہوں آپ کو، کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ رب فرماتا ہے جبریل ان کی قبر پہ جا کے آواز لگانا تیرا کام ہے، ان کو قبر سے اٹھانا میرا کام ہے۔ حضرت جبریل گئے، حضرت حوا کی قبر پہ آواز لگائی، حوا اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ حضرت مریم کی قبر پہ آواز لگائی، حضرت مریم اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ حضرت عذرا اٹھ کے کھڑی ہو گئی، حضرت آسیہ اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ حضرت جبریل نے کہا میں نے نہیں بلایا، میں نے نہیں بلایا، اللہ کا حکم ہے، چلو چلو جلدی میرے ساتھ چلو۔ رب فرماتا ہے جبریل صرف یہی لوگ نہیں جائیں گے، جبریل تم کو بھی جانا ہوگا۔ جبریل تم بھی جاؤ، میکائیل تم بھی جاؤ، اسرافیل تم بھی جاؤ، اسرائیل تم بھی جاؤ۔ حضرت اسرائیل نے ہاتھ جوڑا، کہا مولا میں تو موت کا فرشتہ ہوں، اے مولا اس وقت اگر کسی کی روح کو قبض کرنا ہوگا کون روح نکالے گا؟ رب فرماتا اسرائیل میرے محبوب کی آمد ہو رہی ہے، میرا یار دنیا میں آ رہا ہے، میرے محبوب کے پیدائش کے ٹائم کسی کی روح نہیں نکالی جائے گی بلکہ روح سب کے جسم میں ڈالی جائے، بے شک سبحان اللہ۔ ڈالی جائے گی، کسی کی روح نہیں نکالا جائے گا۔ حضرت اسرائیل بھی ہے، اسرافیل بھی ہے، میکائیل بھی ہے، جناب جبرائیل بھی ہے۔ عرض کرتے ربا جاؤں تو کیسے جاؤں، جانے کا طریقہ بتا دے۔ رب فرماتا ہے تم لوگ درود و سلام پڑھتے جاؤ۔ حضرت حوا بھی جا رہی ہے، رب نے فرمایا اے حوا اپنے نصیبے پہ فخر مت کرنا، ہم نبیوں کی ماں ہے، یہ مت سوچ کے جانا، یہ سوچ کے جانا آمنہ کی خاتمہ بن کے ہم جا رہی ہے۔ کئی لمبی لمبی قد کی عورتیں ہیں، جب کئی سیدہ کی نظر پڑی، سیدہ نے دیکھا آگے بڑھی حضرت حوا، حضرت آمنہ کی پیشانی کو چوم لیا ہے، حضرت حاضرہ نے حضرت آمنہ کے لبوں کو چوم لیا ہے، کسی نے ہاتھ کا بوسہ لیا ہے۔ سیدہ آمنہ کہتی ہے اتنا بڑا مقام تم لوگ رکھتی ہو، اتنا بڑا ادب کا مقام پیش کرتی ہو، بتا تم کون ہو؟ کسی نے کہا میں ان کی ماں ہوں، کسی نے کہا میں ان کی ماں ہوں، کہا تم تو نبیوں کی ماں ہو۔ تو حضرت حوا نے کہا اے آمنہ ہم عام نبیوں کی ماں ہے مگر تم نبیوں کے نبی کی ماں بننے والی ہے، نبی کی ماں بننے والی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ نبیوں کے نبی کی ماں بننے والی ہے، نبیوں کے نبی کی ماں بننے والی ہے۔ حضرات اتنا کہا، کہنے کے بعد میرے سرکار تشریف لانے والے ہیں، تشریف لانے والے ہیں، تشریف لانے والے ہیں۔ جب میرے مصطفیٰ پیدا ہوئے اچانک کیا دیکھا، آمنہ کا بیان ہے مجھے کچھ پتا نہیں چلا، میری گود میں چاند سا بیٹا آ گیا، آواز آئی اس بچے کو مشرق و مغرب کی سیر کرا دیا جائے، ساری چیزیں دکھا دیا جائے۔ میرے گود میں میرا انوکھا بچہ آ گیا۔ جب مصطفیٰ پیدا ہوئے تو میرے آقا کا سر سجدے میں ہے، دونوں ہاتھ زمین سے لگے ہیں اور اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اللہ اکبر، پھر فرمایا مصطفیٰ نے الحمدللہ کثیرا، پھر فرمایا میرے نبی نے اللہم رب حبلی امتی، اے مولا میرے گنہگار امت کو میرے حوالے کر دے۔ اب جب پیدا ہوئے مصطفیٰ آپ کے دادا خانے کعبہ پہ ہیں، آپ کو پتا نہیں کہ میرے گھر کیا ہوا ہے۔ جب میرے آقا پیدا ہو گئے خانے کعبہ پہ آپ کے دادا ہے، خانے کعبہ پہ آپ کے دادا نے کیا دیکھا کہ کعبہ اچانک جھک گیا ہے، کعبہ اچانک جھک گیا ہے۔ عبد المطلب نے نظر اٹھائی، رب کی بارگاہ میں عرض کیا مولا سب کعبے کو جھکتے ہیں مگر کعبہ کس کو جھک رہا ہے پتا نہیں چلتا ہے، اے مولا کعبہ کیوں جھکا ہے، کعبہ کس کو جھکا ہے؟ تو رب فرماتا عبد المطلب ہم سے نہ پوچھا، ہم سے نہ پوچھو، کعبے سے پوچھو۔ عبد المطلب نے عرض کیا مولا یہ کعبہ تو گار سے بنا ہے، یہ کعبہ تو اینٹ سے بنا ہے، یہ تو پتھر سے بنا ہے، یہ کچھ بولتا
کعبہ بولے گا، کعبہ نے جو آواز دیا، سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کی نظر اس حدیث پر پڑی، سرکار اعلیٰ حضرت نے فوراً قلم اٹھایا، لکھ دیا، کیا لکھا کہ غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، اور میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو، آجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، میرا یار دنیا میں آ گیا ہے، میرے سرکار دنیا میں آئے ہیں، جب میرے سرکار پیدا ہوتے ہیں، آج جو تم جھنڈا لگاتے ہو، جھنڈا لگانے کے لیے تم کو بدعت بتایا جا رہا ہے، تم کو منع کیا جا رہا ہے جھنڈے مت لگانا، اے لوگوں سن لو، جھنڈا سے منع کرنے والا، جب میرے مصطفیٰ پیدا ہوئے، رب کائنات نے پہلا آسمان سجا دیا، دوسرا آسمان سجا دیا، تیسرا آسمان سجا دیا، سب سجا دیا، جنت کا دروازہ کھول دیا، جہنم کا دروازہ بند کروا دیا ہے، اور رب کا فرمان سنا، رب کائنات نے آسمانوں کو سجا دیا ہے، سب سجا دیا ہے، آج جب تم جھنڈا لگاتے ہو، جھنڈا لگاتے ہو، اب آپ ہم کو بتائیے، ہندوستان کا جھنڈا اگر پاکستان میں لگایا جائے تو کیا پاکستان والے لگانے دیں گے؟ پاکستان کا جھنڈا اگر ہندوستان میں لگایا جائے تو کیا ہندوستان والے لگانے دیں گے؟ مگر اپنے نبی کی میلاد کا جھنڈا دیکھو، اپنے نبی کی شان دیکھو، مصطفیٰ 12 تاریخ کو پیدا ہو رہے ہیں، میرے آقا مکہ میں پیدا ہو رہے ہیں، میرے آقا جب تشریف لاتے ہیں تو جھنڈا یہاں بھی لگایا جا رہا ہے، جھنڈا پوری دنیا میں لگایا جا رہا ہے، کسی ملک کی بات نہیں ہے، بلکہ میرے نبی کی پیدائش کا جھنڈا سارے جہان میں لگایا جا رہا ہے۔ رب فرماتا ہے اے جبریل جاؤ، میرا یہاں آ گیا ہے، میرا محبوب آ گیا ہے، اے جبریل جاؤ جنت سے 3 جھنڈے لے لو، ایک مشرق میں گاڑ دو، ایک مغرب میں گاڑ دو، اور خانے کعبہ کے چھت پہ نصب کر دو، سبحان اللہ سبحان کعبہ کے چھت پہ نصب کر دو۔ اسی لیے تو میرا دل کہتا ہے کہہ دو سبحان اللہ، کہ کعبے کے چھت پر جھنڈا لہرائے ہے، کعبے کے چھت پر جھنڈا لہرائے ہے، عبداللہ کے گھر میں محمد آئے، عبداللہ کے گھر میں محمد آئے ہیں۔ اب جب میرے آقا پیدا ہوئے آپ کو خود پتہ چل گیا ہوگا کہ جھنڈا لگانا کیا ہے، جھنڈا لگانا کیا ہے، اپنے مکان کو سجانا صحابہ کی سنت ہے، جھنڈا لگانا سدرہ کے مکی روح الہوی جبریل کی سنت ہے، اور جھنڈا لگانے کے لیے دوسروں کو بتانا پروردگار کی سنت ہے، پروردگار کی سنت ہے۔ مسلمانوں یاد رکھو نبی آیا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں ختم کر لیں، زور سے بولے، نیند آ رہی ہے کیا؟ ساری دنیا کو نیند آ گئی ہے، ساری دنیا کو نیند آ گئی ہے، ان کا دیوانہ بیدار ہے، ساری دنیا کو نیند آ گئی ہے، ان کا دیوانہ بیدار ہے، آپ ہی فیصلہ کیجئے کون جنت کا حقدار ہے، آپ ہی فیصلہ کیجئے کون جنت کا حقدار ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ سنی بریلوی حضرات اعلیٰ حضرت کے نام پر بہت کیچڑ لوگ اچھالتے، اعلیٰ حضرت کا مقام نہیں سمجھتے۔ مسلمانوں، اعلیٰ حضرت اگر بریلی میں نہ ہوتے تو سنیوں کا ایمان نہ جانے کہاں سے کہاں چلا گیا ہوتا۔ میرے سرکار 12 تاریخ کو دنیا میں تشریف لائے،
لوگ کہتے ہیں جب مصطفیٰ پیدا ہوئے 12 کو اور مصطفیٰ کا وصال بھی 12 کو، تو ہم غم مناتے ہیں، تم خوشی کیوں مناتے ہو؟ سنو، کہہ دو ایسے پاگلوں سے کہ کہیں علاج کر لے۔ ارے پیدا پہلے ہوتا ہے مرتا بعد میں، میاں پہلے پیدا ہوتا ہے نا، مرتا بعد میں ہے نا، پیدا پہلے ہوتا ہے مرتا بعد میں ہے۔ میں اپنے نبی کی پیدائش کی خوشی منا رہا ہوں، اور سنو میرا نبی ہماری تمہاری طرح، میرے نبی کو موت نہیں آئی ہے، آئے ہے سبحان اللہ، موت آ گئی ہے تو 2-3 منٹ میں سن لو پھر سلام بولو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمارے پاس اگر فرشتے کو آنا ہے تو اجازت کی ضرورت نہیں ہے، کسی مفتی صاحب کے پاس جانا ہے تو اجازت کی ضرورت نہیں ہے، اگر اس فرشتے کو کسی کے پاس جانا ہے تو کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ فوراً چلا جائے گا، ڈائریکٹ جا کے ڈٹ جائے گا، کسی کے پاس اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر آؤ اپنے نبی کی شان دیکھو، جب مصطفیٰ کی بارگاہ میں وہ موت کا فرشتہ جسے اسرائیل کہا جاتا ہے، جب وہ فرشتہ موت کا جانے لگا نا، تو جانے سے پہلے سدرات مکی حضرت جبریل کو ساتھ میں لیتا ہے، ہمت نہیں پڑی اکیلے، کیوں جبریل امین کو ساتھ میں لیتا ہے؟ اس لیے کہا اے جبریل آج اس نبی کی باری ہے، اس محبوب کی باری ہے، جو محبوبوں کا محبوب ہے، جو نبیوں کا تاجدار ہے، اے جبریل تم کو اس لیے لے کے جا رہا ہوں اس نبی کی بارگاہ میں نہیں گیا ہوں، لیکن آپ 24,000 مرتبہ گئے، سبحان اللہ، 24,000 مرتبہ حضرت جبرائیل مصطفیٰ کی بارگاہ میں گئے تھے، سبحان اللہ۔ کہا میں آپ کو اس لیے لے کے چل رہا ہوں کہ آپ کو سب معلوم ہے، 24,000 مرتبہ آپ گئے ہیں اس لیے لے کے چل رہا ہوں۔ حضرت جبریل ساتھ میں ہے، اسرائیل ساتھ میں ہے، دروازے پہ گئے، ہمت نہیں پڑی کہ اندر قدم رکھ دیں، پوچھا سیدہ فاطمہ کی بارگاہ میں، سیدہ فاطمہ نے فرمایا بابا کی طبیعت علیل ہے، کہہ دو سبحان اللہ، بابا کی طبیعت علیل ہے۔ سیدہ فاطمہ نے کہا دروازے کے باہر کھڑے ہیں، ہمت نہیں پڑ رہی کہ اندر چلے جائے، ہمارے تمہارے پاس کیا ان کو پوچھنے کی ضرورت ہے، اجازت لینے کی ضرورت ہے، کسی کو ساتھ میں بلانے کی ضرورت ہے؟ نہیں، ڈائریکٹ جانا ہے، دروازے پہ کھڑے ہیں، سیدہ فاطمہ کی بارگاہ میں پوچھتے ہیں اب نبی کے بارے میں۔ آج حضرت سیدہ فاطمہ فرماتی ہے بابا کی طبیعت خراب ہے، اتنے میں مصطفیٰ اندر تھے، مگر میرے نبی فرماتے فاطمہ آنے دو، میں نے دیکھ لیا ہے، آنے دو، میں نے دیکھ لیا ہے۔ اب بتاؤ مصطفیٰ گھر کے اندر ہے اور وہ باہر ہے، مگر مصطفیٰ اندر رہ کر کے دروازے کے باہر والے کو دیکھ سکتا ہے، تو ہم سنیوں کا ایمان ہے پیارے، ہم سنیوں کا عقیدہ یہ بولتا ہے کہ میرے آقا مدینے میں رہ کر کے سیدہ کی محفل کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، مدینے میں رہ کر کے سیدہ کی محفل کو دیکھ سکتے ہیں، قاری شریف صاحب کس حالت میں ہے دیکھ سکتے ہیں، نبی کے دیوانے کیسے بیٹھے ہیں سب دیکھ سکتے ہیں، اور دیکھیں گے کہ نہیں؟ ذرا زور سے بولو، اور زور سے بولو، ذرا لہک کے بولو۔ اعلیٰ حضرت نے تبھی تو لکھا نا تو زندہ ہے اللہ، تو زندہ ہے اللہ، تو زندہ ہے اللہ، تو زندہ ہے اللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا کہ چمکانے والے۔ اندر بلاؤ، آنے دو، گئے، کھڑے ہیں ہاتھ چھوڑے، ہمت نہیں پڑی کہ مصطفیٰ سے کچھ کہتا ہے۔ حضرت جبریل سے موت کے فرشتے نے کہا اے جبریل آپ ہی بتا دیجئے میں کہاں آیا ہوں۔ آئے ہیں جو لوگ کہتے ہیں نبی میری طرح، ہماری طرح،
ہمت نہیں پڑی، ہاتھ جوڑے کھڑے ہیں۔ حضرت جبریل نے کہا آپ ہی بتائیے نا۔ اسرائیل کہتے ہیں اس سدرہ کے مکی آپ بتا دو۔ حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ آپ کو آپ کے محب نے بلایا ہے، آپ کو آپ کے محب نے بلایا ہے، بلانے آیا ہوں۔ مصطفیٰ مسکراتے ہیں اور فرماتے ہیں ایک محبوب اپنے محب کے پاس جانے سے انکار نہیں کرتے ہیں۔ ایک محبوب اپنے محب کے پاس حضرت جانے سے انکار نہیں کرتا ہے۔ چلو جلدی چلو، روح کو نکالا ادب سے، نکالنے کے بعد ہماری تمہاری روح کو جیسے لے کے چلتے ہیں ایسے نہیں چلے، لے کے چلے، نبی پر درود و سلام پڑھتے جا رہے ہیں، ادب سے جا رہے ہیں۔ جانے کے بعد میں رب کے حضور بھی عرض کیا، سجا کے لے کے جا رہے ہیں، اے مولا تیرے محبوب کی روح ہے کہاں رکھو؟ اے مولا اے مولا عرش اعظم پہ رکھ دوں۔ کس نے کہا؟ اسرائیل۔ مولا عرش اعظم پہ رکھ دوں؟ رب نے فرمایا اسرائیل عرش اعظم پر نبی کی روح کو نہیں رکھا جائے گا، عرش اعظم کو میں نے اپنے نبی کے قدم کو رکھنے ہیں۔ کیا بات ہے، واہ سبحان اللہ، میں نے اپنے نبی کے قدم کو رکھنے کے لیے بنایا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ کہا یہاں مت رکھنا۔ حضرت اسرائیل عرض کرتے ہیں مولا مقام میں رکھ دو۔ کہا نہیں، کہا لا مقام میں رکھ دو، کہا نہیں، کہا مولا پھر کہاں رکھو؟ رب نے فرمایا اسرائیل تم نے نکالا کہاں سے ہے؟ کہا اے پروردگار عالم، اے پروردگار عالم میں نے آپ کے محبوب کے پاک جسم سے نکالا ہے۔ رب فرماتا ہے اسرائیل میں نے دوسری جگہ نہیں بنائی ہے، جاؤ جہاں سے نکالا ہے وہیں پہ واقع ہے۔ کیا بات، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مکی کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نے فرمایا اسرائیل میں نے کوئی دوسری جگہ نہیں بنائی نبی کی روح کو رکھنے کے لیے، میں نے ایک ہی جگہ بنایا ہے، جہاں سے نکالا ہے جاؤ وہیں پہ واپس کر دو۔ سنیو تمہارا عقیدہ کیا کہے گا؟ اپنے کلیجے کو ٹھنڈے دل کے ساتھ ہاتھ رکھ کے سوچو میرے سنی بھائیو، سجدہ کے غیور مسلمانوں، آپ خود ہی فیصلہ کر لو کہ خود کیسے آپ کو معلوم ہو گیا میرا نبی زندہ ہے کہ نہیں زندہ ہے؟ اگر زندہ ہے تو بولو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ زندہ ہے نا؟ لگاتے ہیں نعرہ، سبحان اللہ، لگاتے ہیں نعرہ ہم ایمان والے، لگاتے ہیں نعرہ ہم ایمان والے، لگاتے ہیں نعرہ ہم ایمان والے، اور محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے۔ مگر نبی کا تذکرہ، نبی کا ذکر کرنا کس نے سکھایا ہے؟ نبی کا ذکر کرنا کس نے سکھایا ہے؟ غوث اعظم کا مقام کس نے بتایا ہے؟ آپ جائے سید سالار مسعود غازی کے دیار پر جانے کا طریقہ کس نے بتایا ہے؟ اس محفل کو سجانے کے لیے سبق کس نے سکھایا ہے؟ وہ کسی عام انسان نے نہیں سکھایا ہے، بریلی کے امام احمد نے سکھایا ہے۔ آؤ مسلمانوں، اعلیٰ حضرت کے سچی محبت اعلیٰ حضرت سے کرو، اعلیٰ حضرت کے مشن پر آپ حضرات محبت سے گامزن رہے۔ اعلیٰ حضرت نے یہی راستہ دکھایا ہے، یہی راستہ سچا ہے، یہی راستہ سیدھا ہے، اور اسی راستے پہ آپ چلیں گے، یہی جنتی راستہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، آیا اللہ کے جانب سے ایک نور، نور سے مراد مدینے والے مصطفیٰ کی
پاک جو کچھ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے آپ سب کو گواہ بنا کر علماء ملت اسلامیہ کو گواہ بنا کر میں محفل عام میں توبہ کرتا ہوں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ ہاتھ میں لے لو مدینے کا چراغ وما علینا الا البلاغ السلام علیکم